بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، کیا عام حالات میں ایک خاتون کسی دوسری خاتون کے جسم کے اعضاء کو دیکھ سکتی ہے؟ کیا چیک اپ وغیرہ کروانے یا کسی بیماری کے علاج کے لیے ایک خاتون اپنے جسم کے مخصوص حصوں کو ڈاکٹر کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ اور کیا ایک خاتون کسی دوسری خاتون سے اپنے جسم پر مساج کروا سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جن کا تفصیل سے جواب اس ویڈیو میں دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل قرآنک وظائف بائی شہزاد مرزا کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ایک معلوماتی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے اور نہ کوئی عورت دوسری عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھے، اور نہ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے اور نہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ ایک مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے اور نہ کوئی عورت دوسری عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھے، اس میں دیکھنے والے کے لیے ممانعت ہے کہ وہ کسی کے سطر کو نہ دیکھے۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ کوئی عورت کسی ضرورت کی بنا پر اپنا سطر کھولے، مثلا علاج کی غرض سے لیڈی ڈاکٹر کے سامنے سطر کھولنا ضروری ہو، تو اب اس کی کوئی مسلمان بہن جو اس کے ساتھ ہو، اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی بہن کا سطر دیکھے، یا اگر تیز ہوا اور آندھی کی وجہ سے کسی کا سطر کھل جائے تو کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنی بہن کے ران اور ناف کے درمیان کے حصے دیکھے۔ مرد کا سطر ران و گھٹنے کے درمیان کا حصہ ہے۔ اگر کسی ضرورت سے مرد کا سطر ظاہر ہو جائے یا غیر اختیاری طور پر اس کا سطر کھل جائے تو کسی کے لیے اس کے سطر کو دیکھنا جائز نہیں۔ اگر کسی کی نظر اچانک اپنے کسی بھائی کے سطر پر پڑ جائے تو اس پر لازم ہے کہ فوراً اپنی نظر ہٹا لے، جبکہ حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے کا مطلب یہ ہے کہ دو لوگ برہنہ حالت میں ایک کپڑے میں ایک دوسرے سے اپنا جسم نہ ملائیں، اس لیے کہ اس طرح دونوں جسم ملانے میں ایک دوسرے کا سطر چھوئے گا، اور سطر کا چھونا ایسے ہی ہے جیسے اس کی طرف دیکھنا، بلکہ حرمت کے اعتبار سے چھونا دیکھنے سے زیادہ سخت ہے۔ جو کچھ مرد کے حق میں کہا گیا وہی عورت کے حق میں بھی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی ہے اور سمجھا دی گئی ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ ضابطہ اخلاق لازم ہے کہ وہ اپنے ارد گرد موجود کسی دوسرے مسلمان مرد یا عورت کی شرمگاہ کی جانب نہ تو دیکھے اور نہ ہی اسے چھوئے۔ ناظرین، جب عورت حاملہ ہو یا کسی قسم کا کوئی اور مسئلہ ہو تو اگر عورت کو علاج و معالجہ کی غرض سے اپنے اعضائے مستورہ کی اسکیننگ یا چیک اپ کروانے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کے لیے واجب الستر اعضاء کو ڈاکٹر کے سامنے کھولنا ناگزیر ہو، تو ایسی مجبوری کے وقت میں بقدر ضرورت حصے کو کھولنے کی گنجائش ہے۔ اگر مذکورہ چیک اپ کسی لیڈی ڈاکٹر سے ممکن ہے تو اس سے کرائے، اور ممکن نہ ہو تو مرد ڈاکٹر سے بھی چیک اپ کروانے کی گنجائش موجود ہے۔ البتہ معالج پر لازم ہے کہ ضرورت سے زائد حصے کو نہ کھولے، نہ دیکھے اور نہ چھوئے۔ ڈیلیوری کے وقت عورت کے پاس نرس رہے، مرد ڈاکٹر نہ دیکھے، اگر ضرورت ہو تو پردے میں رہ کر بتائے یا طریقہ علاج کسی عورت کو سمجھا دے۔ چیک اپ کے لیے شرمگاہ میں انگلی داخل کرنے سے اگر انزال ہو جائے تو غسل واجب ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ البتہ احتیاطاً غسل کر لینا بہتر ہے۔ اب ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا ایک خاتون کسی دوسری خاتون سے جسم کے کسی حصے کی مساج کروا سکتی ہے؟ تو ناظرین کرام، مساج دو قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی قسم یعنی ایسی مالش جو علاج کے لیے ہو اور طبیب پٹھوں میں کمزوری کے علاج کے طور پر بتائے یا اس کے علاوہ کوئی اور طبی غرض ہو۔ یہ صورت جائز ہے کیونکہ یہ دوا اور علاج کے قبیل میں سے ہے، جس کا اصل حکم اباحت والا ہے، لیکن شرمگاہ کی حفاظت پھر بھی واجب ہے۔ نظر سے بھی اور مس کرنے سے بھی یعنی چھونے سے بھی گریز کرنا ضروری ہے، الا یہ کہ ضرورت شرمگاہ کو منکشف کرنے کا تقاضا کرے، لیکن اس صورت میں بھی ضرورت کے مقدار ہی منکشف کی جائے، اور مس میں بھی اس کی رعایت ضروری ہے،
اور اسی طرح اتنی دیر کے لیے ہی منکشف کرنا جائز ہوگا جتنی دیر میں حاجت پوری ہو جائے۔ یہ سب احتیاط اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اسی آیت میں اللہ نے مومن عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ترجمہ: اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سورہ نور آیت نمبر 31۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور وہ یعنی مومن جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں کے لیے یا اپنی باندیوں کے لیے اس حالت میں کہ ان پر کوئی ملامت بھی نہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 5 اور 6۔ اسی طرح یہ حدیث مبارکہ امام احمد نے اور امام ابو داؤد نے اور امام ترمذی نے جید سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرمگاہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، اپنی شرمگاہ کی اپنی بیوی اور باندی کے علاوہ سب سے حفاظت کرو۔ تو کہا گیا، جب مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ ہو؟ فرمایا، اگر ایسا ممکن ہو کہ اسے کوئی بھی نہ دیکھے تو ایسا ہی کرے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روایت کا بعض حصہ تعلیقاً ذکر کیا ہے، اور صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ نہ دیکھے اور نہ ہی کوئی عورت دوسری عورت کی شرمگاہ دیکھے، اور کوئی مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک لحاف میں نہ رہے اور نہ ہی کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک لحاف میں رہے۔ یہ حدیث دوسرے بدن کو چھونے کی حرمت پر دلالت کر رہی ہے۔ ناظرین، اب آئیے جانتے ہیں کہ مساج کی دوسری قسم یعنی چستی کے لیے مساج کرانا کیسا ہے۔ بعض لوگ جسم میں چستی اور نشاط کے لیے مالش کرواتے ہیں، یا پھر بغیر حاجت کے لیے صرف لذت حاصل کرنے کے لیے۔ اس قسم کی مالش کا حکم یہ ہے کہ اگر شرمگاہ کا منکشف ہونا یا اس کو مس کرنا نہ ہو اور نہ ہی طبعی ہیجان یا شہوت زدگی ہو تو یہ جائز ہے، اور اس پر اجرت لینا بھی جائز ہے۔ لیکن علماء کرام اور بزرگان دین نصیحت کرتے ہیں کہ ہاتھ سے مالش کروانے کی بجائے مساج والی مشین سے مالش کی جائے، کیونکہ اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، اور نہ ہی کشف عورت کا اور نہ ہی مس با شہوت کا۔ یعنی اس طریقے سے نہ تو عورت کو کسی دوسری عورت کے سامنے اپنے جسم کے اعضاء کو واضح کرنے کی ممانعت آئے گی، اور نہ ہی مساج کرنے والی عورت یا کروانے والی عورت پر شہوت طاری ہونے کا خدشہ لاحق ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔ ناظرین، اب یہ بھی جان لیجئے کہ ایک خاتون کا کسی دوسری خاتون کے سامنے ستر کا کیا بیان ہے۔ اگر فتنہ اور شہوت کا خوف نہ ہو تو ایک مسلمان عورت دوسری عورت کے ناف اور گھٹنے کے درمیانی حصے کے علاوہ تمام بدن دیکھ سکتی ہے۔ غیر مسلم عورت یا فسق و فجور میں مبتلا مسلمان عورت یا ایسی عورت جو دوسروں کے سامنے پوشیدہ جسم کی صفات بیان کرے، ان کے سامنے مسلمان عورت کو پیٹ، پیٹھ، سینہ اور پنڈلیاں بھی چھپانا ضروری ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اگر آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔